شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر اور اتنے حساس موضوع پر آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں کچھ بولنے کا موقع ملا، اور ہمیں یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے اساتذہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے طلباء سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے اور ہمیں یہ جوش اور یہ ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری قوم ابھی جاگ رہی ہے، ابھی ایک اپنے ملک کے لیے سوچتی ہے، اپنے ملک کو ایک تعلیم یافتہ، ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی جدوجہد کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ تو ہماری قوم کی یہ بیٹیاں یہ جاگ رہی ہیں، یہ ابھی سوئی نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ ہمیں طاقت بخشتا ہے اور ہمیں یہ بہت زیادہ قوت دیتا ہے کہ ہماری باصلاحیت طالبہ یہ سوچتی ہیں کہ جو ایک اکھاڑ کے باہر پھینک دیا۔ تو طالب علم اپنی سوچ اور فکر سے چاہے تو بہت کچھ راستہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ طالب علم معمولی چیز نہیں ہوتے کسی بھی ملک کے۔ اور تنظیم فانوس کیوں آتی ہے طالب علموں کے پاس؟ گلی کوچوں میں نہیں جاتی ہے، علم کے عادی افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں یا منشیات کے عادی افراد کے پاس نہیں جاتی ہے۔ جو ٹائم میں نے دینا تھا وہ دے دیا، اب جتنا بھی میرے پاس وقت ہے، جتنی بھی میری زندگی باقی ہے، وہ آپ طالب علموں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم ہمارے ملک کی ایک بنیاد ہے اور اس کو پہ ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ تو بحیثیت دیکھیں طالب علم کے آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ آپ خود تو نفرت کریں اس سے، حتیٰ کہ پان گٹکے سے بھی نفرت کریں، چھالیے سے بھی نفرت کریں۔ آپ اپنے گھر پہ بھی نظر رکھیں اور اپنی سوچ کو یہ منشیات کے خلاف بیدار کریں۔ ہر جگہ ہر فرد کو کچھ نہ کچھ کرائسس آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، لیکن اس کا حل منشیات میں نہیں ہوتا۔ اس کا حل کبھی بھی یہ سوچ لیجئے، کیونکہ جیسے کہ قرآن شریف میں بھی فرمایا گیا کہ یہ نشہ حرام قرار دیا ہے نا، تو کتنی بری چیز ہے یہ۔ تو یہ تو آپ واضح کر لیں کہ ایک طالب علم کے حصے سے آپ کبھی بھی نشہ نہیں کریں گے، کبھی اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے، یہ ایک واضح ہو گئی۔ پھر دوسری چیز ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے تو بہت امیدیں سے ہیں، آپ میں سے کتنے لیڈرز بنیں گے، کتنے بڑے بڑے حکمران بنیں گے، کتنے اہم عہدوں پہ جائیں گے، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی پرنسپل بنے گا، کوئی اسسٹنٹ کمشنر بنے گا، پتہ نہیں کہاں آپ ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں آپ۔ تو آپ سے بہت امید ہے، آپ جب ایک اچھی اہم سیٹ پہ جائیں گے اور آپ جائیں گی، یہ جو بازاروں میں کام کرنے والے جو چھوٹے طبقے ہمیں کہتے ہیں، نائی ہے، موچی، یہ تو بڑی ملک چلاتے ہیں، ملک تو آپ چلاتے ہیں، آپ اساتذہ چلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے آنے والی نسل کو بچانا ہے۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمیں خود بھی انکار کرنا ہے اور دوسروں سے بھی اس کو انکار کرنا ہے۔ آپ اپنی تحریروں سے، آپ اپنی تقریروں سے، دیکھیں تحریر بھی جہاد بالقلم کہلاتا ہے۔ آپ تحریر اچھی لکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ آپ بری تحریر لکھیں گے، فلموں پہ لکھیں، ڈراموں پہ لکھیں الٹے سیدھے، تو اس کا گناہ بھی ملے گا آپ کو۔ تو آپ اپنے قلم کو ایک اچھائی کی طرف لے کر آئیے اور منشیات کے خلاف خود تقریریں کریں، خود بولیں اور اچھے انداز سے بولیں۔ اور میں یہ چاہوں گا پرنسپل صاحبہ کی اجازت سے کہ آپ تمام طالبات بولنے کی صلاحیت پیدا کریں اور بولنے کا فن سیکھیں، اور اس کے لیے جو بولنے سے آدمی بہت کچھ سیکھتا بھی ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی یہ کام برا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ انشاءاللہ پرنسپل صاحبہ جب ہمیں بلائیں گی تو شعور و آگے کی بہت کمی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شعور و آگے کیا چیز ہوتی ہے، بہت سے موضوعات پہ کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتے۔ اگر آپ شعور و آگہی حاصل کر لیں گے، آپ کے والدین شعور و آگہی حاصل کر لیں گے، آپ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، تو یقیناً پھر آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ تو جو سوال ہے نا وہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں والدین کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس لت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ایسے میں بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو کال سینٹر پہ کام کرتے ہیں، رات کو کال سینٹر میں اس لیے کام کرتے ہیں کہ وہ یورپ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان سے وہ بزنس لے رہے ہوتے ہیں، وہ رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو شاید ہی کوئی لڑکا میں نے ایسا دیکھا ہو کہ جو یہ جو ہے ویب استعمال نہ کر رہا ہو، یا کم سے کم وہ سگریٹ نہ پی رہا ہو، تو وہ اس نشے میں خود بخود آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ والدین کو نظر رکھنی چاہیے، ان کی صحت پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اس طریقے سے والدین کی بہت ساری ذمہ داری ہیں، وہ ہم نے بات کر لی۔ اور کوئی سوال ہے؟ لیکن جو بنانے والی کمپنیوں نے اس کو یہ کہا کہ یہ جو ہے اس میں نکوٹین نہیں ہوتی، جبکہ یہ جھوٹ بولا۔ اس کی تشہیر اتنی زیادہ کی ہے کہ اس کے یہ جو ویپنگ کر رہی ہیں، اور خاص کر ہماری لڑکیاں جو کر رہی ہیں،
یہ بہت زیادہ کر رہی ہیں. آپ کو کبھی اللہ نہ کرے کبھی ان کے شیشے گھروں پہ جائیں، ان کے بار پہ آپ جائیں تو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں بہت زیادہ بڑی تعداد میں آپ کو وہاں یہ ملتی ہیں ویپنگ کرتے ہوئے. وہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتی ہیں، اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ بس ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، ہم بہت زیادہ برگر بن گئے، جبکہ وہ اپنی تباہی و بربادی کا باعث بن رہی ہے ویپنگ. اور یہ دیکھیں کہ ان کو دل کے امراض ہو رہے ہیں، جگر کے، پھیپھڑوں کے، دماغ کے امراض ہو رہے ہیں، ان کے ذہن معاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، خون کے اندر یہ مل جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اس سے بچنا ہے. دیکھیں المیہ یہ ہے کہ آج ہر جگہ ہر گلی کوچے میں آپ دیکھیں ویب کی دکانیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، اور اس پہ حکومت کی بھی نظر نہیں پڑتی. پتہ نہیں کیوں نہیں پڑتی کہ اس کو بند تو کریں، کوئی لاء کے تحت تو بند کریں. آسٹریلیا جیسے ملک ہیں، دیگر ممالک ہیں اچھے، انہوں نے اس کو بالکل مکمل طور پہ بین کر دیا ہے. اچھا پھر دوسرا المیہ یہ بھی ہے کہ یہ اس کو نوجوان بچے پی رہے ہیں، بچیاں پی رہی ہیں، یعنی کہ عمر بہت کم ہوتی ہے، 15 18 20 اور 30 سال کے یہ لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں. تو اس سے ہمارا معاشرہ بہت کمزور ہوتا ہے، اور جب معاشرہ کمزور ہوتا ہے تو پاکستان کمزور ہوتا ہے. اور ہم کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا پاکستان کمزور ہو. ہم تو پاکستان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور تو نہیں دیکھنا چاہتے. ایک لاخر قوم تو نہیں دیکھنا چاہتے، ایک لاخر ماں تو نہیں دیکھ سکتے. تو منشیات کی آدھی ماں بھی آدھی منشیات کا آدھی پیدا کرتی ہے، اس میں بھی وہی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ سب اتنی چیزیں ہیں کہ جس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے، ہمیں شعور حاصل کرنا ہے، اور ہمیں اس طریقے سے گیدرنگ کرنی ہے، معلومات لینی ہے اور معلومات دینی بھی ہے آپ کو. اور اس کو جب تک ہم منظم انداز سے اس کے خلاف کام نہیں کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ منشیات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی. اب ہمارا پڑوسی ملک افغانستان ہے، 34,000 ایکڑ پر یہ پوست کی کاشت کرتا ہے، کتنی بڑی ہے. اور اس کے ساتھ ہماری جو سرحدی علاقہ ہے وہ 12,000 ایکڑ پوست کی کاشت کرتا ہے. اچھا اب اس کو ختم تو کرنا چاہیے نا، ہر صورت میں ختم کرنا چاہیے نا. تو یہ ختم کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یہ پوست کی کاشت ایسی ہوتی ہے، اس کے ریشے سے، اس کے رس سے مختلف قسم کے منشیات بنائی جاتی ہے. جیسے چرس بنائی جاتی ہے، اس کو ریفائن کر کے ہیروئن بنائی جاتی ہے. ہیروئن کا نشہ بہت خطرناک نشہ تھا، 1980 کے بعد آیا ہمارے ملک میں. اسی طریقے سے یہ کرسٹلائز ہے. اب کرسٹلائز تو سب سے زیادہ نقصان دہ چرس سے، ہیروئن سے، بھنگ سے، گانجا سے، شراب سے، فلاں سے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مصنوعی نشہ ہے، جس کو ہم شیطانی نشہ بھی کہتے ہیں، جو انسانوں نے بنایا تھا، یہ 1939 سے لے کے 1945 تک کا جو جنگ عظیم دوم کا دور تھا، جس کے اندر ہٹلر نامی جو فوجی جنرل، واقعی وہ ہٹلر تھا، اس نے یہ نشہ یہ ایجاد کیا یا بنوایا اس نے ڈاکٹروں سے کہہ کے، طبی ماہرین سے کہہ کے. تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے فوجی دن بھر جاگیں اور فائٹر بنے، اور وہ فائٹر بھی بنے، واقعی بہت اچھے فائٹر تھے وہ. اور بہت زیادہ یورپ جیسے جو ممالک تھے، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کو یہ مار کے ان کے جہاز کو آتے تھے. تو یہ ان کے جو پائلٹ تھے کرسٹلائز کا نشہ کر کے وہ دشمنوں کو اپنے مار کے آ جاتے تھے. اور کئی دن ان کو نیند نہیں آتی تھی اور وہ سوتے رہتے تھے، جاگتے رہتے تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی، سوتے نہیں تھے. وہ تھے لوگ، دنیا حیران ہو رہی تھی کہ کیا ہے، کیسے یہ پائلٹ ہیں، یہ کیسے فوجی ہیں جو یہ مار کے آتے. دیکھیے المیہ کی بات دیکھیے آپ. اب یہ ایک جو کرسٹلائز ہے وہ تو فوجیوں کے لیے تھی، وہ پھر نشے بھی بن گئے بہت بڑی تعداد میں بعد میں، جنگ کے بعد بھی. یہ کتنی بڑی المیہ کی بات ہے کہ آج پاکستان کے اندر یہ گلی کوچے کے اندر کرسٹلائز بک رہا ہے. آج ہمارے یہ بچے پی رہے ہیں، اس کو دھوئیں کی شکل میں پیتے ہیں، اس کو سگریٹ پہ جا کے پیتے ہیں، مختلف طریقے سے پیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ شروع کے اندر ہر نشے کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو چار کو چوبند کر دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایکٹیو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتا ہے. اس کے بعد وہ بتدریج گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا گرتا ہے کہ وہ فٹ پاتھوں پہ اور نالوں پہ اور جگہ جگہ پڑے ہوئے ملتے ہیں. اور یہ ان کے نشے کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوتی. کوئی بزرگ آپ کو برا نظر نہیں آئے گا نشہ کرتے ہوئے. یہ 45-50 سال کی عمر کے بھی 60-70 کے لگتے ہیں، جبکہ اتنی عمر نہیں ہوتی، اس سے پہلے یہ مر جاتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لوگوں کو یہ تباہ برباد کر رہی ہے. اور دوسری جو ریسرچ میں ابھی کر رہا ہوں آج کل، ویب کا نام آپ نے سنا ہوگا. ویب کی دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کو سمجھ میں نہیں، کہ جو انسانی جسم کو بالکل ناکارہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اب یہ ہم گزشتہ 25-30 سالوں سے مختلف فگر دیتے رہے کہ منشیات کے عادی افراد اب اتنے ہو گئے. اب یہ فگر 1.5 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، اور 562 ارب روپے کی ہم منشیات سالانہ استعمال کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ جو ہمیں
معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہیں. اور یہ بھی ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس پہ کردار ادا کریں اور اس کے مطابق اس کو سوچیں, کیونکہ آنے والا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, آنے والی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ بس سے پیش آئیں یا کوئی دماغ کے مریض ہو جائیں کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو اس کو ہم جائیے, ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کے ساتھ اس کا علاج کرائیں گے. لیکن یہ اتنے زیادہ بے قابو ہو جاتے ہیں کہ میں ایک جو میڈیکل سینٹر تھا اس کے اوپر کے حصے پہ بنا ہوا تھا, یہ 3rd فلور سے بھی چھلانگ لگا دیا کرتے تھے اور وہ حادثہ نہیں کرتے تھے, چاہے ٹانگ ٹوٹ جائے, جان چلی جائے, پرواہ نہیں تھی. اسی طریقے سے میں نے ایسے مریض کو دیکھا کہ وہ اپنی بیگم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ. یہ بھاگنے کی بہت کرتے ہیں. یہ دنیا کا واحد پیشنٹ میں نے دیکھا ہے جو علاج نہیں کرتا, بھاگتا ہے. یہ منشیات کا جو عادی فرد ہوتا ہے نا, اس کا کوئی قابل قدر علاج نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پرہیز جو ہوتا ہے نا وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے. آپ پرہیز کریں گے, آپ بچیں گے تو آٹومیٹک اس کی علاج کی ضرورت نہیں ہوگی. آج آپ یہ دیکھیں گے اگر ہم اپنے ملک کی مثال لیں نا تو ہم اربوں روپے ہے نا صرف علاج معالجے پہ خرچ کر دیتے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو علاج ہو رہا ہے نا وہ ماہانہ اگر کوئی عادی فرد ہو نا وہ گھر والوں سے 30,000 روپے سے لے کے 30 لاکھ روپے تک ماہانہ وہ خرچ کرتا ہے, ہیروئن کا عادی فرد یا ڈرگس یوزر جو ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ کہ آپ اس کو استعمال کریں اور اس کے بعد پھر نام نہاد علاج کریں آئیں, اور جو کہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کا کوئی علاج نہیں مجھے ملا. میرے پاس سینکڑوں مریض ہم نے دیکھا, 98% مریض دوبارہ آ جاتے تھے, وہ مرنے کی اطلاع آ جاتی تھی. تو اس لیے میں یہ جو ہاسپٹلس ہوتے ہیں نا ان کو بھی ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کر لیا, وہ بھی جو ادویات دیتے ہیں نا وہ بھی نشے. ہمارے رافع احمد صاحب کا بہت شکریہ, آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا اور بچوں کو اس بارے میں آگاہی دی, اویئرنیس دی کہ منشیات جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہے, اس سے ہماری زندگیاں کتنی زیادہ متاثر ہیں. اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گی ہمارے جو انچارج پروگرام ہیں جس میں مس سائقہ ہیں اور ان کے ساتھ مس طاہرہ اور مس کمل اسرار, ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے منظم طریقے سے پروگرام آرگنائز کرایا اور بہت اچھا. لیکن اس کا مستقل علاج یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں, اسی کو اپنے تمام مسائل کے حوالے سے پکاریں اور وہی ہمارے مسائل جو ہے وہ حل کرنے والا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اوور آل جو ہمارا پروگرام تھا اویئرنیس کا بہت اچھا رہا. آپ سب کا بہت شکریہ, اسپیشلی جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا بہت شکریہ. ساتھ میں کے ساتھ آپ کا اپنا مذہب, ہمارا مذہب کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو کہتا ہے کہ نشہ ہر قسم کا حرام ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس تقریر سے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ اس کا رستہ نکالے گا, نشہ اس کا رستہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اینٹی نارکوٹکس جو ان کی تنظیم ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگ ہر طرح کا نشہ, چاہے وہ شادیاں ہی کیوں نہیں ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, اس سے آپ نے انکار کرنا ہے. اور آپ ہماری قوم کے معمار ہیں, بچیاں کل جا کے آپ انہیں گھر سنبھالنے ہیں, اپنی قوم سنبھالنی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو نہ صرف کہ اپنے معاشرے کے لیے بہترین طریقے سے یہ کر سکتے کہ اس کو دل سے نہیں, اس کو اپنے ہر طریقے سے روک کے رکھے. تو یہ ہماری جو ان کی تنظیم ہے اس کا مقصد ہے کہ آپ کو نشے سے نو ٹو ڈرگس.